سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ سلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مل کے نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں مل کے سارے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سارے مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ برادران اسلام، میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسا کہ میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ میرا نبی ان کافروں کے، ان مشرکوں کے تانے سن کر پریشان نہیں ہونا۔ یہ جو کافر تجھے ابتر کہتے ہیں، بے اولاد کہتے ہیں، نہ میرا نبی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ابتر تو نہیں۔ یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، بلکہ اللہ اعلان کر کے کہتا ہے میرا نبی ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے، اور اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں پڑھو، قربانی کے اونٹ ذبح کرو۔ آگے جعفری صاحب بھی گزارش کر کے گئے ہیں، اور میں بھی کہوں گا کہ جن کے دلوں میں عظمت جناب سجدہ ہے کم از کم 5 قدم آگے آ جائیں۔ سارے پچھلے دوست بھی اٹھ کر آگے 5 قدم آگے، بڑی مہربانی۔ یہ پیچھے جو کرسیوں پہ نوجوان بیٹھے یہ بھی آگے آ جائیں۔ چلو بزرگ بیٹھے ادھر، مل کے صلوات پڑھ لیں سارے سب جی، بڑی مہربانی۔ مالک آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، مالک تمام مومنین کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں آج کے دن کا صدقہ آل محمد ان کو اولاد نرین عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں مل کے سارے سب۔ توجہ ہے نا کہ بلا پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اللہ نے بہت بڑا اعلان کیا، میرا نبی ان کافروں کے، ان مشرکوں کے تانے سن کر پریشان نہیں ہونا، بلکہ میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ابتر تو نہیں۔ یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں نا یہ ابتر ہے، یہ بے اولاد ہے، ہم نے تو تجھے کوثر عطا کیا ہے، اور اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں پڑھو، قربانی کے اونٹ ذبح کرو۔ اور یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ سورہ کوثر نازل کب ہوئی تھی؟ جب نبی کا بیٹا اس دنیا سے انتقال کر گیا، پیغمبر کا بیٹا جناب ابراہیم اس دنیا سے جب انتقال کر گئے تو کافر مشرک خوش ہوئے، پریشان نہیں، خوش ہوئے۔ خوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہ وجہ تھی کہ اب جب تک نبی رہے گا، نبی کا مشن رہے گا، نبی کا پروگرام رہے گا، جب نبی چلا جائے گا نبی کا پروگرام ختم، منصوبہ ختم،
ادھر اللہ نے جناب سیدہ کا ظہور فرمایا. جو کافر خوش ہوئے تھے پریشان ہو گئے. جو کافر خوش ہوئے تھے پریشان ہو گئے. یار ذمہ دار بندے بیٹھے ہو, میری تھوڑی سی تائید فرمانی ہے آپ نے. یہ کافر جو تھے پریشان کیوں ہوئے؟ جناب سیدہ کے ظہور پہ کافر پریشان. ایک مرتبہ پھر بھی سلوات پڑھ لے مل کے سارے سلوات. ایک مرتبہ پھر بھی سلوات پڑھ لے. بسم اللہ. توجہ ہے بلا. یعنی کافر کس بات میں خوش ہوئے تھے؟ صرف اس بات میں خوش ہوئے تھے کہ جب جناب سیدہ اللہ نے نبی کا بیٹا لیا, تو جب تک نبی رہے گا, نبی کا مشن, نبی کا پروگرام. ادھر اللہ نے جناب سیدہ کا ظہور فرمایا. جو خوش ہوئے تھے پریشان ہو گئے. میں کہتا ہوں کافر نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے پریشان نہیں ہوئے. یار جنہیں سمجھ آئے میری تائید فرمانا. سارے لگ کے حیدری. کافر نبی کے پاس بیٹھنے والوں سے نہیں گھبرائے, ان سے پریشان نہیں ہوئے. جناب سیدہ کے ظہور میں کیوں پریشان ہوئے؟ سارے بندے نوجوان بچے میری تائید فرمائیں گے, بزرگ بھی تائید فرمائیں گے کہ بلا کافر جانتے تھے. کافر چاہے ذہن کافرانہ تھا, سوچ بھی کافرانہ تھی, لیکن اتنا جانتے تھے پروگرام دوست نہیں اولاد چلا. کافر اتنا جانتے تھے پروگرام دوست نہیں اولاد چلاتی ہے. اور میں ایک جملہ دے کر آپ کی توجہ پوری آپ کی قوت سماعت کو بلند کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, پیغمبر فرماتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے شادی کہ پیغمبر کا وہ فرمان جس پہ شیعہ بھی متفق ہے, ہمارے بھائی بھی متفق ہیں, دیوبندی بھی متفق ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹے نعمت ہوتے ہیں. اور یار جن کا ایمان عقیدہ میرے ساتھ بولنا ہے, یعنی یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ بیٹیاں رحمت, بیٹے. پیغمبر نے قیامت تک کے لیے ہمیں ایک قانون دے دیا, ایک فارمولہ بتا دیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹے نعمت. تو قبلہ پھر یہ طے ہو گیا نا کہ میری بیٹی میرے لیے رحمت. اور مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے, مولا آپ کو زندہ سلامت. یعنی پیغمبر نے قیامت تک کے لیے ہمیں فارمولہ دے دیا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹے نعمت ہوتے ہیں. تو پھر نتیجہ یہ نکلا, میری بیٹی میرے لیے رحمت, آپ کی بیٹی, بولو یار میرے ساتھ, آپ کے لیے رحمت. پیغمبر نے قانون دے دیا, میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے, آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت ہے. سارے پیغمبر کے امتی بیٹھے ہیں. رکھو شیعہ سنی والیوں کے سروں پہ قرآن. اللہ نے ہمارے نبی کے بارے کیا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. مجھے اس منبر کی قسم ہے کہ میرا نبی صرف شیعہ سنیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے, پوری کائنات کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. یار یہی تو مزے کی بات ہے کہ جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, جناب سیدہ اس کے لیے. قبلہ جو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے, جناب سیدہ اس کے لیے رحمت ہے. اب اللہ نے کیا کہا کہ میرا نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کیا, اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو, قربانی کے. اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ ساری بات ذمہ داری سے کروں گا. اللہ نے اعلان کر دیا میرا نبی پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں. یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں نا کہ تو ابتر ہے, تو بے اولاد ہے, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ابتر تو نہیں. یہ جو تجھے تانے دے رہے ہیں نا یہ ابتر ہے, یہ بے اولاد ہے. چلو آؤ سارے مل کے سوچتے ہیں یہ کوثر ہے کیا. اور مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے شادی, یہ کوثر ہے کیا کہ جس کے اللہ کہتا ہے شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو, قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو. یار میں کہتا ہوں یہ بچے بھی میری تائید فرمائیں گے کہ یہ فطرتی بات ہے کہ جب ہم کسی پہ مہربانی کرتے ہیں نا تو اسے یہ نہیں کہتے قاری صاحب کہ تو ہمارا شکریہ ادا کر, لیکن وہ ذات جسے کسی کے شکریہ کی ضرورت ہی نہیں, جسے کسی کی خوشامد کی ضرورت ہی نہیں, وہ ذات کہتی ہے میرا نبی ہم نے تجھے کوثر عطا کیا.
اس کوثر کے ملنے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو، قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو. تو قبلہ یہ ماننا پڑے گا نا کہ جس نعمت پہ اللہ سجدے مانگ رہا ہے، جس نعمت پہ اللہ شکرانے کے سجدے مانگ رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ وہ نعمت کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. چلو آؤ سارے مل کے سوچتے ہیں یہ کوثر ہے کیا؟ کیا کوثر سے مراد علم نبوت ہے کہ اللہ نے کہا میرا نبی ہم نے تجھے نبی بنا دیا، سید الانبیاء بنا دیا، لہذا نبی بننے کے بدلہ میں سارے ذمہ دار بیٹھے، شاہ جی بھی بیٹھے تائید فرمائیں گے کہ نبی بننے کے بدلہ میں شکرانے کی نمازیں پڑھو، قربانی کے اونٹ ذبح کرو. اور یار یہ تو بچے بھی کہیں گے کہ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی اور نبی تو اعلان کر رہے ہیں کہ کون تو نبی. اور یار جنہیں سمجھ آئے میری تائید فرمانا، یہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، نبی تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون تو نبی ہے وہ آدم بین الماء والطین. اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں. اور نیازی حسین جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے جملہ ضائع نہیں کرنا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا. لو بزرگوں کی موجودگی میں نقلی پہلا جملہ دینے لگا ہے. مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے کہ جب میرے نبی نے کہا نا کہ کون تو نبی ہے وہ آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا. مجھے اس منبر کی قسم ہے ابھی یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے بلکہ میرے نبی نے یہ کہا یا علی تو اس وقت ولی تھا. کون تو نبی ہے، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا. اب جملے ختم نہیں ہوئے تھے، نبی نے فوراً یہ کہا یا علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا. اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ کوثر سے مراد علم نبوت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ کوثر سے مراد علم نبوت نہیں ہے. اچھا جب کوثر سے مراد علم نبوت نہیں ہے تو کیا کوثر سے مراد علم قرآن ہے؟ اللہ نے کہا میرا نبی ہم نے سب سے بڑی کتاب قرآن کو تیرے اوپر نازل کیا، لہٰذا قرآن کے نازل ہونے پر شکرانے کی نمازیں بھی پڑھو، قربانی کے اونٹ بھی ذبح کرو. تو قبلہ میرے اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ وہ ذات واجب جس نے ظاہر بعد میں کیا، علم پہلے دیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ وہ ذات واجب جس نے ظاہر بعد میں علم پہلے. اگر میرے ساتھ تھوڑی سی تائید فرمائیں گے تو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے تاریخ تبریز، اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ جب میرے اور آپ کے نبی کا ظہور ہوا نا تو جناب ابو طالب نے پیغمبر کو اٹھا کر جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں لیا. جملہ میرا ذہن میں رہے کہ وہ ذات جس نے ظاہر بعد میں کیا، علم پہلے دیا. وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ظاہر بعد میں علم پہلے. یہ تبری کے جملے ہیں کہ نبی کو اٹھا کر جناب ابو طالب نے جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں رکھا. یا سارے پیغمبر کے ماننے والے بیٹھے، سارے نبی کے امتی بیٹھے ہیں، جملہ میرا ضائع نہیں کرنا. جب جناب فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں آئے نا نبی تو بی بی مسکرا کے فرما دیا ابو طالب دیکھو اس بچے کے رخسار کتنے پیارے ہیں. یہ تبری کے جملے ہیں. بی بی مسکرا کے فرماتی ابو طالب دیکھو اس بچے کا چہرہ کتنا پیارا ہے، اس کے آبرو کتنے. اور سارے امتی بیٹھے، جملہ میرا ضائع نہیں کرنا. اس کے آبرو کتنے پیارے ہیں، اس کا چہرہ کتنا پیارا ہے، اس کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں. مجھے اس منبر کی قسم ہے جب بی بی نے بار بار کہا نا، بار بار کہا کہ اے ابو طالب اس کا چہرہ دیکھو، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے آبرو دیکھو. جناب ابو طالب نے پیغمبر کو بھی دیکھا، فاطمہ بنت اسد کو بھی دیکھا، پیغمبر کو بھی دیکھا،
فاطمہ بنت اسد کو بھی دیکھا، اور نبی کو دیکھ کر ابو طالب فرماتے ہیں بی بی فکر نہ کر، فکر نہ کر، تجھے بھی اللہ 30 سال کے بعد اس جیسا دے گا۔ جب بی بی نے بار بار کہا نا کہ ابو طالب اس کا چہرہ دیکھو، اس کی پیشانی دیکھو، اس کے آبرو دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو، اس کے قدم دیکھو، تو جناب ابو طالب مسکرا کے فرماتے بی بی فکر نہ کر، فکر نہ کر، تجھے بھی اللہ 30 سال کے بعد اس جیسا کہ جو اس کا بھائی ہوگا، جو اس کا وزیر ہوگا، جو اس کا خلیفہ ہوگا۔ بھائی تاریخ آپ کے سامنے میں آج سب جملہ ظاہر نہیں کر رہا۔ اللہ نے کیا کہا کہ علم پہلے ظاہر بعد میں۔ اچھا جب علی آئے 13 رجب کو علی آئے، سب سے پہلے نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جب نبی کے ہاتھوں پہ علی شاہ جی آئے تو پیغمبر کے لب علی کے لبوں کو لگے، ابھی لب جدا نہیں ہوئے تھے کہ تیرے اور میرے نبی مسکرا کے فرماتے یا علی کچھ پڑھو گے، اور مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے۔ یعنی ابھی نبی کے لب علی کے لبوں سے جدا نہیں ہوئے تھے، پیغمبر فرماتے ہیں یا علی کچھ پڑھو گے۔ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے، جب کہا یا علی کچھ پڑھو گے، علی مسکرا کے فرماتے ہیں مولا تو ریت پڑھوں۔ یار پتہ نہیں کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں، جب کہا یا علی کچھ پڑھو گے، علی فرماتے ہیں کہ مولا تو ریت پڑھوں، مولا زبور پڑھوں، مولا انجیل پڑھوں، مولا قرآن پڑھوں۔ یار سارے نوجوان میرے بزرگ تو تائید فرمائیں گے نا، نوجوان میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی دیکھیے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اچھی بات ہے، آپ نے بھی حد کر دی، میرے علی نے بھی حد کر دی، آپ نے بھی آتے ہی کہا کہ یا علی کچھ پڑھو گے۔ علی نے مسکرا کے کہا کہ مولا توریت پڑھوں، مولا زبور پڑھوں، مولا انجیل پڑھوں، مولا قرآن پڑھوں۔ میں کہتا ہوں نبی کہہ سکتے تھے یا علی یہ تنہائی کے دن کیسے گزرے، یا علی یہ خلوت کی راتیں کیسے گزری، آتے ہی کہا یا علی پر مجھے عظمت کی منبر کی قسم ہے میرے نبی کو بھی علم غیب تھا۔ یار میں آج اسے جملہ ظاہر نہ کرنا، میرے نبی کو بھی علم غیب تھا، میرے علی کو بھی علم غیب تھا۔ نبی جانتے تھے کہ آنے والی نسلیں مجھے ان پڑھ کہیں گی، مجھے 40 سال کے بعد نبی مانے گی۔ علی جانتے تھے کہ آنے والی نسلیں میرا آپریشن کرے گی، جبریل کو استاد بنائے گی، لہذا نبی نے کہا یا علی پڑھ۔ علی نے آتے ہی 4 کتابوں کا ذکر کر کے آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ اور بدبختو، اور جس نبی کا وسیع آتے ہی 4 کتب کا عالم ہو، وہ نبی 40 سال ان پڑھ کیسے؟ جس نبی کا وسیع آتے ہی 4 کتب کا عالم ہو، وہ نبی 40 سال ان پڑھ کیسے رہ سکتا ہے؟ لو آپ کی محبت میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھنے سارے سے۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات۔ عظمت آل محمد کے مل کے صلوات پڑھنے سارے سے۔ بسم اللہ۔ مالک آپ کو زندہ سلامت رکھے، توجہ ہے قبلہ۔ نبی نے کہا یا علی پڑھ، اور میرے اور آپ کے امام نے مسکرا کے کہا کہ مولا توریت پڑھوں، مولا زبور پڑھوں۔ یہ جملے میرے نہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں۔ صرف علی نے کہا ہی نہیں شاہ جی، علی نے کہا ہی نہیں بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں ثم قرأ القرآن۔ علی نے وہ قرآن پڑھا کہ جو مجھ محمد پہ نازل ہوا تھا۔ نہیں یار سارے بندے میرے ساتھ ہی نہیں چلے کہ بلا یہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ثم قرأ القرآن۔ علی نے وہ قرآن پڑھا کہ جو مجھ محمد پہ نازل ہوا تھا۔ سارے پڑھے لکھے بزرگ بیٹھے ہیں، میری تائید فرمائیں گے۔ بھائی قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔
علی کب آئے؟ 30 سال کی عمر میں قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. جعفری صاحب علی کب آئے؟ 30 سال کی عمر میں. ابھی 10 سال رہتے ہیں قرآن نازل ہونے میں. نہیں یار بے نیازی کر رہے ہیں. کتنا قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. علی کب آئے؟ 30 سال کی عمر میں. ابھی 10 سال رہتے ہیں قرآن نازل ہونے میں. مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے اور علی نے 10 سال پہلے قرآن پڑھ کر علی کے منکروں کو یہ بتا دیا اور بدبختو ہم آل محمد وہی کے محتاج نہیں، ہمارا جسم قرآن ہے. آل محمد اور ذمہ داری سے بات کروں، وہی کے محتاج نہیں. میں جملہ بدل لیتا ہوں، میں کہتا ہوں آل محمد کے عمل کا نام قرآن ہے. آل محمد کے اور ذمہ داری سے دلیل سے بات کروں گا. ان قاریوں مولویوں حافظوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا کہ آیا علی بستر پہ سویا پہلے تھا یا قرآن کی آیت پہ؟ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے. مولا دنیا کا دکھ ہی نہ دیکھو. رکھو ان قاریوں کے سروں پہ قرآن. کیا ہے علی بستر پہ سویا پہلے یا قرآن کی؟ سارے مولوی یہ کہیں گے علی سویا پہلے، قرآن کی آیت ہے. اور یہ تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں شاہ جی کہ جب نبی نے کہا تھا نا کون ہے جو میرے بستر پہ سوئے گا، جب نبی نے کہا نا کون ہے جو میرے بستر پہ شب ہجرت جن کی بڑی پرانی حسرت تھی کاش ہم اور نبی کا بھی، جب نبی نے کہا نا کون میرے بستر پہ سوئے گا، جلدی سے کچھ آگے بڑھے. جب آگے بڑھے نا میرے اور آپ کے نبی مسکرا کے فرماتے صرف سونا ہی نہیں. اور مولا پریشانیاں دور فرمائے. نبی فرماتے صرف سونا ہی نہیں، جس نے سونا انہیں پکی ہی سونا، اس نے جان بھی دینی ہے. قبلہ جب میرے نبی نے کہا نا جس نے سونا ہے اس نے جان بھی دینی ہے. جو 4 قاری صاحب قدم آگے بڑھے تھے نا 8 قدم جب پیچھے ہٹے تیرے اور میرے نبی مسکرا کے فرماتے یا علی آؤ یا علی آؤ. نیاز شان جملہ ضائع نہ کرنا. یا علی آؤ یا علی آؤ. آج میرے بستر پہ اس طرح سونا ہے کہ بیگانے تو بیگانے آج اپنے نہ پہچان سکے کہ میرے بستر پہ نبی سویا ہے یا علی. میرے بستر پہ نبی سویا ہے یا علی سے. اچھا آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں. ہر ایک نے کوشش کی ہے لیکن نہ کوئی شاہ جی نبی کے بستر پہ بیٹھ سکا، نہ نبی کے منبر پہ بیٹھ سکا. تاریخ سامنے ہے جب سرکار کا پردہ میں گئے منبر خالی ہوا، پہلے بزرگ آئے. ذمہ داری سے بات کروں. پہلے بزرگ آئے جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے تھے، نچلے زینے پہ. اور یہ منبر اس کی سنت ہے، جہاں نبی بیٹھتے تھے نا اس سینے پہ نہیں، جو نچلا سینہ تھا نچلے سینے. اب ان کا دور حکومت چلا گیا، وہ بزرگ چلے گئے، دوسرے بزرگ آئے. جہاں نبی بیٹھتے تھے وہ اس سے بھی نچلے زینے پہ. اب تیسرے بزرگ آئے، وہ تیسرے زینے پہ. اب قبلہ منبر کے زینے 3 ہوتے ہیں، تینوں ختم ہو گئے. جب علی کی باری آئی نا جن کے دلوں میں بغض تھا، جن کے دلوں میں حسد تھا، اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب علی کہاں بیٹھیں گے. نبی نیاز حسین نفسوں سے پیار کرنے والے میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا. جن کے دلوں میں تعصب تھا، بغض تھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ علی کہاں بیٹھتے ہیں. اگر علی بیٹھتے ہیں نبی کی جگہ پہ تو یہ نبی کی توہین، اگر زمین پہ بیٹھتے ہیں تو یہ علی کی توہین. اصل بات یہ ان بدبختوں کو شاہ جی پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین پہ بیٹھنا یہ علی کی توہین نہیں، یہ تو ابو تراب ہے. ہائے ہائے ہائے
یہ علی کی توہین نہیں، یہ تو ابو تراب ہے۔ اچھا جن کے دلوں میں ابو گوشت تھا، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سینے تھے 3، علی کہاں بیٹھتے ہیں؟ اگر زمین پہ بیٹھتے ہیں تو یہ علی کی توہین، اگر نبی کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، نیاز حسین میں چھوٹا سا ویڈیو کلپ دکھانے لگا ہوں، اگر نبی کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو یہ نبی کی توہین۔ اب بغض والے دیکھ رہے، تعصب والے دیکھ رہے کہ عمران کے لال چلے، عمران کے لال نے آتے ہی پہلے سینے پہ بھی قدم رکھا۔ اور نیاز حسین علی والوں جملہ ضائع نہ کرنا، علی آئے، شادی علی نے آتے ہی پہلے سینے پہ بھی قدم، دوسرے سینے پہ بھی قدم، تیسرے سینے پہ بھی قدم، اور اس جگہ پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ جب نبی کی جگہ پہ بیٹھے نا تو ایک شور بلند ہوا، ایک احتجاج ہوا کہ جی علی نے زیادتی کی، علی نے زیادتی کی، علی نے زیادتی کی، کہ جی علی اس جگہ پہ بیٹھے، نیاز حسین جملہ ضائع نہ کرنا، علی اس جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں نبی بیٹھتے تھے، علی نے زیادتی کی۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے یہ جملہ کہنا تھا، عمران کے لال جلال میں آ کر کہتے ہیں اور اپنی زبانوں کو بند کرو، اور یہ تو لکڑی کا منبر ہے، اور میں علی نے تو دوش نبوت پہ کہا۔ علی فرماتے ہیں یہ تو لکڑی کا منبر ہے، میں علی نے تو دوش نبوت پہ قدم۔ اور ہمارے چلو بڑے کی میں کہتا ہوں بچوں کو بھی پتا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں قاری صاحب سارے بت گرا دیے، جب لمبے لمبے رہ گئے، نبی نے کہا یا علی آؤ، یا علی آؤ، میرے کندھوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو گرا دو۔ اور اکثر میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ مشکل کشا پہ بھی مشکل بن گئی، پریشان ہو گئے، میں علی نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤں، نبی علی والوں نبی والوں جملہ ضائع نہ کرنا۔ جب پریشان ہو گئے نا 5-10 منٹ گزرے، نبی کہتے یا علی میں کہتا ہوں میرے کندھوں پہ سوار ہو جا، ذمہ داری سے بات کرو، بزرگ بیٹھے تائید فرمائیں گے، یا علی میں کہتا ہوں میرے کندھوں پہ سوار ہو جا۔ علی ہاتھ باندھ کے کہتے مولا کیسے سوار ہو جاؤں، ادھر لا الہ الا اللہ ہے، یار جو بندہ اب بھی چپ رہے گا اس کا اپنے مقدر ہے۔ مولا کہتے کیسے سوار ہو جاؤں، مولا ادھر لا الہ الا اللہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ ہے۔ میرے اور تیرے نبی مسکرا کے فرماتے یا علی مجھے بھی پتا ہے کہ ادھر لا الہ الا اللہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ ہے، یہ کعبہ ہے مسلمانوں کا مرکز، میں مسلمانوں کے مرکز میں علی کے منکروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور علی کے منکروں آؤ دیکھو کہ ادھر لا الہ الا اللہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ ہے، اور اوپر علی اور ولی اللہ۔ ایسے نہیں ایک مرتبہ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ غدیری، نعرہ حیدری، ایسا جملہ میرے ذہن میں رہے کہ آل محمد عمل کرتے گئے۔ بولو میرے ساتھ قرآن، سارے بندے بولو قرآن۔ علی بستر پہ سویا پہلے قرآن کی آیت، میں نے پہلے کیا جو بات کروں گا ذمہ داری سے، انکاریوں حافظوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، علی نے زکوٰۃ پہلے دی، علی نے زکوٰۃ پہلے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ ایک تمہارا ولی اللہ ہے، ایک تمہارا ولی رسول ہے، اور ایک وہ جو حالت رکوع میں زکاة دے رہا۔ میرے عجیب اتفاق ہے، زکاة علی دے رہے ہیں، اللہ اپنی ولایت کا اعلان، عجیب میرے اللہ اتفاق ہے کہ زکاة علی دے رہے ہیں، اللہ اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہے، اپنے نبی کی ولایت کا اعلان۔ شاید آواز قدرت ہے مولوی ذاکر خبردار، ان بدبختوں کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے علی کو معمولی ولی نہ سمجھنا، بلکہ جس شان کا میں اللہ ولی، اسی شان کا میرا علی ولی۔
نظام الدین اولیاء کی محفل لگی تھی، سارے ملنگ بیٹھے تھے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے مل کے سارے. سارے ملنگ بیٹھے تھے اور ملنگ بڑے بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں اور کچھ ملنگ شاہ جی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ ایک ملنگ بڑا جذباتی ہو کر کہتا سرکار آپ بھی ولی علی بھی ولی، آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء چھڑک کے کہتے ہو بدبختو جو بھی موازنہ کرتا ہے علی سے، جو بھی موازنہ کرتا ہے اٹھ کر علی سے. نظام الدین اولیاء چھڑک کے کہتے ہیں اچھا مجھے تو یہ بتا کہ تو کیا کھاتا ہے؟ کہا سرکار گندم کی روٹی. کہا جو تیرے پنڈ کا چودھری ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ کہا سرکار گندم کی روٹی. نظام الدین اولیاء تھوڑا سا چھڑک کے کہتے ہیں پھر تیرے میں اور تیرے چودھری میں فرق کیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا مولا بڑا فرق ہے. نظام الدین اولیاء کہتے بدبختہ مجھے بھی بتانا کون سا فرق ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا جو میرا چودھری کھاتا ہے اس کی ذاتی ملکیت ہے. نہیں یار میں نے جملہ دے دیا جو میرا چودھری کھاتا ہے اس کی ذاتی جاگیر ہے، ہم اسے مانگ کے کھاتے ہیں. نظام الدین اولیاء چھڑک کے کہتے ہیں اے بدبختو یہی فرق ہے علی کی ولایت میں اور ہماری ولایت میں. اور علی کی ولایت علی کی ذاتی جاگیر ہے، ہم نے ولایت علی کے در سے. علی کے اچھا علی بستر پہ سویا پہلے قرآن کیا ہے، علی نے زکات پہلے دی. بولو میرے ساتھ قرآن کی آیت. شاہ جی آل محمد چادر کے نیچے پہلے اکٹھے ہوئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت بعد میں نازل ہوئی. آل محمد نے کھانا پہلے. اور یار جو قرآن کی آیتیں سنتے پڑھتے رہے وہ تو میرے ساتھ تائید فرمائیں کہ آل محمد نے شاہ جی کھانا پہلے دیا. قرآن کی آیت. اور یہ واقعہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے نا کہ جب جناب حسنین علیل ہوئے تھے تو جناب فضا نے نبی صلوات پڑھ لے میرے کے سارے سارے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لے سارے سارے. جب جناب حسنین علیل ہوئے تھے نا تو جناب فضا نے شاہ جی نبی کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم منت مانتے ہیں کہ جب حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. میں کہتا ہوں اللہ بھلا کرے اما فضا کا جس نے نبی کو منت کا مشورہ. نہیں یار کمال سماعت فرمانے جناب فضا نے نبی کو مشورہ دے کر آج کل کے مولویوں کے فتووں سے بچا دیا کہ منت ماننا بدعت نہیں نبی کی تائید سا. اچھا منت مانتے ہیں کہ جب حسنین ٹھیک ہو جائے ہم 3 روزے رکھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے آل محمد نے ہمیں یہ بھی درس دیا اگر منت مانو پھر منت کو پورا بھی کرو. منت مانیں گے شفا ملی، پہلا روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دستہ کوئی کون کہ میں مسکین ہوں مجھے کھانا چاہیے. آل محمد نے کھانا اٹھایا دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا کون کہ جی میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے. آل محمد نے کھانا اٹھایا دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا. تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطاری کا وقت ہوا، دستہ کوئی کون کہ جی میں اسیر ہوں مجھے کھانا چاہیے. یار بڑے ذمہ دار بندے میرے سامنے بیٹھے، بڑا باذوق مجمع میرے سامنے بیٹھا. آل محمد نے کھانا اٹھایا دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا. شاہ جی پہلے دن بھی کھانا دیا اللہ کی محبت میں، دوسرے دن بھی کھانا دیا اللہ کی محبت میں، تیسرے دن بھی کھانا دیا اللہ کی محبت میں. جب مسلسل 3 دن کھانا دیا تو فوراً آواز قدرت آئی جبریل دیر نہ کر، جبریل دیر نہ کر، جلدی کر،
آج جنت کے دروازہ کو اور جناب سیدہ کے گھر کو ایک کر دو. جنت کے دروازہ کو اور جناب سیدہ کے گھر کو. اور سنو نعمتیں الگ رکھنا, آئے تھے الگ رکھنا. سارے مفسروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دروازہ زہرا پہ مسکین آیا, اسیر آیا, یتیم آیا. شاہ جی مولانا مودودی صاحب نے بڑے انصاف سے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں یہ لکھا ہے کہ جی دروازہ زہرا پہ جو 3 دن آتے رہے ہیں وہ آتی مانگنے والے نہیں تھے. یہ تفہیم القرآن میں یہ جملے ہیں کہ جی جو 3 دن دروازہ زہرا پہ آتے رہے مسکین بن کے, اسیر بن کے, یتیم بن کے. مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی دروازہ زہرا پہ جو 3 دن آتے رہے ہیں نا وہ آتی مانگنے والے نہیں تھے. اور مولانا کی دلیل بڑی مضبوط ہے. مولانا کہتے ہیں ان کے مانگنے کا انداز بتاتا ہے. آئے دروازہ سیدہ پہ, لنگر لیا چلے گئے, پھر کسی دروازہ پہ نظر ہی نہیں آتا. مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی دروازہ زہرا پہ آئے, لنگر لیا چلے گئے, پھر کسی دروازہ پہ نظر ہی نہیں. اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یار مانگنے والوں کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا, کبھی کسی دروازے کبھی کسی دروازے پہ. مولانا کہتے آئے لنگر لیا چلے گئے. لیکن میرا مولانا کی روح سے ایک سوال ہے شاہ جی, عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ جی دروازہ زہرا پہ مسکین نہیں آیا, اسیر نہیں آیا, یتیم نہیں آیا, بلکہ دروازہ زہرا پہ فرشتے آتے رہے. چلو یار سارے بندے میرے ساتھ اتفاق کرنا, ہمارا بھی یہ ایمان ہے, ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جی دروازہ زہرا پہ نہ مسکین آیا, نہ اسیر آیا, نہ یتیم آیا, فرشتے آتے رہے. مولانا نے یہی لکھا ہے کہ دروازہ زہرا پہ مسکین نہیں آیا, اسیر نہیں آیا, یتیم نہیں آیا, فرشتے آتے رہے. تو قبلہ سارے بندے میری تائید فرمانا, اوے فرشتوں کو تو یہ پتہ ہے کہ کن سے مانگنا بدعت ہے. ہائے ہائے ہائے, جانتے ہیں کہ کن سے مانگنا بدعت, کن سے مانگنا شریعت. اور پھر مزے کی بات یہ ہے 3 دن کبھی مسکین بن کے, کبھی اسیر بن کے, کبھی یتیم بن کے. اور سارے بندے میری تائید فرمائیں گے, میں کہتا ہوں بچے بھی تائید فرمائیں گے, نوجوان بھی تائید فرمائیں گے, بزرگ سرپرستی فرمائیں گے کہ 3 دن اللہ فرشتوں کو دروازہ سجدہ پہ بھیج رہا ہے. میرے اللہ یار سارے بندے, میں کہتا ہوں بچے بھی کہیں گے شاہ جی اللہ فضول کام کرتا ہی نہیں. اوے فضول کام جب بھی کرتا ہے مولوی کرتا, فضول کام اللہ نہیں کرتا, جب بھی کرتا ہے قاری صاحب مولوی کرتا ہے. بھائی دیکھیے 3 دن کبھی مسکین بنا کے, کبھی اسیر بنا کے. میرے اللہ نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ تیرے فرشتوں کو بھوک لگتی ہے. بھیجنے کا مقصد کیا تھا, بھیجنے کا راز کیا تھا؟ کبھی مسکین بنا کے بھیج دیا, کبھی اسیر بنا کے بھیج دیا, کبھی یتیم بنا کے بھیج دیا. میرے اللہ نہ تجھے لنگر کی ضرورت, نہ تیرے فرشتوں کو لنگر کی. لنگر کی ضرورت تو مومنین کو ہوتی ہے نا, اور لنگر تو ہم مومنوں کو چاہیے نا, نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ فرشتوں کو. میرے اللہ بھیجنے کا مقصد کیا تھا, بھیجنے کا راز کیا تھا کہ کبھی مسکین بنا کے, کبھی اسیر بنا کے, کبھی یتیم بنا کے. لا مجھے عصمت آل محمد کی قسم ہے, وہ ذات واجب شاہی ہاتھ کی آئینے ان مفتیوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی کہ جو یہ فتوہ دینے والے تھے کہ جی یا علی مدد نہ کہو, یا عباس نہ کہو, یا حسین نہ کہو, کہ جی رزق اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے. اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو. شادی قبلہ اس ذات واجب نے 3 دن فرشتوں کو کمی بنا کر دروازے سجدہ پہ بھیج کر آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا. اور بدبختو, رازق حقیقی میں ہوں لیکن ملتا در زہرا سے. رازق حقیقی میں ہوں لیکن ملتا در زہرا سے. اگر رزق لینا ہے
सलवात पढ़ ले मेरे के साथ। एक मरतबा फिर भी मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ने साथ अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मालिक हमें सीरत आले मोहम्मद पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मिल के सलवात पढ़ने साथ समझ आ रही मेरी बात? साथ वाजिब ने एक मरतबा फिर भी खुशनुदी आले मोहम्मद के लिए एक मरतबा फिर भी सलात पढ़ने सारे बार में आगा की आमद के लिए बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाह ने 3 दिन कभी मस्कीन बना के, कभी असीर बना के, कभी यतीम बना के दरवाज़ा सईदा पे भेज कर आने वाली नस्लों को क़यामत तक के लिए बता दिया कि बदबख्तो राज़ की हकीकी मैं हूँ, लेकिन मिलता दरे ज़हरा से। अगर रिज़्क़ लेना है, अगर इज़्ज़त लेनी है, अगर औलाद लेनी है तो दरवाज़ा सईदा पे आना है। एक मरतबा फिर भी सलवात पढ़ने सारी एक मरतबा मिल के सलवात पढ़ने सारी अल्लाह ने 3 दिन फरिश्तों को कमी बनाकर सईदा के दरवाजे पे भेजकर दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों राज़ की हकीकी मैं हूँ, लेकिन मिलता दरे। अगर रिज़्क़ लेनी है, अगर औलाद लेनी है, अगर दौलत लेनी है तो दरवाज़ा है सईदा से एक मरतबा सलवात पढ़ने में। एक मरतबा फिर भी ज़हमत फरमा लेंगे। किबला सोचने वाली यही बात है, जिसके दरवाजे से सब कुछ मिलता था उसी की बेटी मांगती रही है चादर। मौला तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, मौला आपके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। जिसके दरवाजे से सब कुछ मिलता था उसकी बेटी हर चौक पे कहती रही मुझे चादर दे दो, मैं अली की बेटी हूँ, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। हारिस मुख्तार के दरबार में आकर ना रो के कहते मुख्तार मैंने एक जगह पे क़यामत का मंजर देखा है। यार जो मातम को इबादत समझती है ना, इन्होंने मुकम्मल पुरसा देना है, उन्हें मैं सिर्फ चंद मिनट आपको ज़हमत दूंगा। हारिस मुख्तार के दरबार में आके रो के कहते मैंने एक जगह पे क़यामत का मंजर। मुख्तार कहते बदबख्ता मुझे भी बताना तूने क़यामत का मंजर कहाँ देखा है। हारिस रो के कहता है एक जगह पे हुसैन के 16 कातिल सोए हुए थे। हुसैन के 16 कातिल सोए हुए थे और मैं अकेला सरों का पहरा दे रहा था। मुख्तार कहते फिर हारिस कहते मैं सरों का पहरा दे रहा था, नींद मुझे आई नहीं थी। कहते जब आधी रात का वक्त हुआ ना, जिनकी छोटी छोटी औलाद है, हारिस कहते एक 4 साला बच्ची उठी, मैं सरों का पहरा दे रहा था।
حارث کہتے ہیں وہ بچی مجھے دیکھ کر پھر سو گئی. حارث کہتے ہیں بس تھوڑی دیر گزری تھی, بچی پھر اٹھی. کہتے ہیں نیند مجھے آئی نہیں تھی, میں تو سروں کا پہرا دے رہا تھا. اب جو پرسہ دینا عبادت سمجھتے ہیں نا, ماتم کرنا, ان کے لیے جملہ دینے لگا ہوں. حارث کہتا ہے بچی پھر سو گئی. حارث کہتا ہے جب تیسری مرتبہ بچی اٹھی ہے نا, میرے دل میں خیال آیا شاید یہ بچی کوئی کام کرنا چاہتی ہے. میرے ڈر کی وجہ سے یہ بچی کام نہیں کر رہی. حارث کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا, زمین پہ لیٹ گیا, اور ساتھ ساتھ میں نے دعا مانگنی شروع کی, میرے اللہ اب وہ بچی جلدی جاگ جائے, اور جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں. حارث کہتے ہیں بڑی دیر کے بعد جب بچی اٹھی ہے نا, اٹھ کر پھوپھیوں کی طرف نہیں گئی, قیدی بھائی کی طرف نہیں گئی. حارث کہتا ہے جہاں میں سویا ہوا تھا نا, اب جنہوں نے پرسہ دینا ہے, جہاں میں سویا ہوا تھا بچی میرے قریب آئی, سر کو جھکایا, پھر آسمان کی طرف دیکھا, ایک زبان سے جملہ نکلا, میرے اللہ کاش یہ سو گیا ہو, کاش یہ سو گیا ہو. عزادار حارث مختار کو کہتے ہیں بچی بڑی ڈری ہوئی تھی, 16 قاتل سوئے ہوئے تھے. حارث کہتے ہیں بچی ہر قاتل کے پاس گئی ہے, جا کر آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ کاش یہ سو گئے ہو. حارث کہتا ہے سارے قاتلوں کو دیکھنے کے بعد بچی پھوپھیوں کی طرف نہیں گئی, بھائی کی طرف نہیں گئی, جہاں 72 نیزے گڑے ہوئے تھے نا. حارث کہتا ہے بچی ان نیزوں کی طرف چلی, اب جنہوں نے ماتم کرنا ہے بچی ان نیزوں کی طرف چلی. حارث کہتا ہے بچی اتنی کمزور تھی, اتنی ڈری ہوئی تھی, نیزوں کی طرف بھی جاتی تھی, مڑ مڑ کے مجھے بھی دیکھتی تھی. نیزوں کی طرف بھی جاتی تھی اور مڑ مڑ کے مجھے دیکھتی تھی. حارث رو کے کہتا ہے مختار میں دربار میں, حارث کہتا ہے نیزوں تک جاتے ہوئے بچی اتنی ڈری تھی 3 مرتبہ گری ہے, 3 مرتبہ اٹھی ہے. حارث کہتے ہیں بچی نیزوں کے پاس گئی, پہلے طواف کیا, دوسرا طواف کیا. حارث کہتا ہے جب تیسرا طواف کرنے کے بعد جو سب سے بڑے نیزے پہ سر تھا نا, بچی نیزے کے نیچے آئی. حارث کہتا ہے خشک ہونٹوں سے ایک آواز نکلی, یا آباتا. 3 مرتبہ یہ آواز نکلی, بابا جلدی بول وقت تھوڑا ہے, بابا تیرے قاتل جاگ جائے. 3 مرتبہ خشک ہونٹوں سے آواز نکلی, یا آباتا, بابا جلدی بول تیرے قاتل جاگ نہ جائے. حارث کہتا ہے سارا دست نیزہ نا چھپتا شروع ہوا, چھپتا چھپتا. بی بی کہتی ہے بابا اور قریب آ, بابا میرا قاتل چھوٹا ہے اور قریب آ. حارث کہتا ہے سر چھپتا چھپتا جناب سکینہ کے سر پہ آیا. جنہوں نے ماتم کرنا ہے سر کو بوسہ دے کر امام کے خشک ہونٹوں سے ایک آواز نکلی, سکینہ سکینہ تیرے دور چھینے تو 3 دن ہو گئے ہیں, سکینہ یہ تیرے کانوں سے تازہ خون کیوں بہ رہا ہے. عزادارہ یہ جملہ کہنا تھا. حارث کہتا ہے بچی نے بابا کے سر کو چھوڑ دیا, جہاں خالی ملون سویا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے بابا